فرمایا تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے، یعنی جو لوگ کی ان کے بھٹکانے سے بھٹکیں گے وہ بھی لعنت کریں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا بھائی، البتہ وہ لوگ بچ گئے کہ جنہوں نے جان لینے کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور سب بیان بھی کر دیا۔ یہ حوصلہ افزائی ہے ان علماء یہود کی کہ جو ان چیزوں سے واقف تو تھے نا، تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بلند ہوئی تو کچھ دنوں کے تجربے کے بعد بالآخر انہوں نے جرأت کر کے کھول دیا کہ بے شک یہ چیزیں ہمارے یہاں تورات میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے علماء نے ان کو چھپایا۔ چھپایا تو بے شک ہے، لیکن تورات میں تو اس طریقے سے موجود ہے کہ مولانا حمید الدین نے اپنے زمانے میں کھول دیا توراتی کی روشنی میں۔ رسالہ نبی پڑھیے نا تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز اس میں بھی موجود ہے۔ مٹانے سے تو حقائق نہیں مٹا کرتے نا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ توبہ 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 تو کوئی نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کے 3 بنیادی شرائط تھے۔ ایک تو توبہ ہے، دوسرے اصلاح ہے، تیسرے تبیین ہے۔ توبہ کے معنی تو یہ ہے کہ جس غلط راستے کے اوپر آپ، توبہ کے معنی یہ ہے کہ غلط راستے پر تھے وہاں سے مڑ کر کے آپ صحیح راستے پائے، اور اصلاح کے معنی یہ ہے کہ جس غلطی کے آپ مرتکب ہو رہے تھے اس کی آپ اصلاح کریں۔ فرض کر لیجیے کہ کسی یتیم کا مال ہے، آپ اسے ہڑپ کر رہے تھے، سمجھ گیا، تو اس سے طائب ہو کر کے سارا کا سارا اس کے آپ نے حوالے کر دیا۔ اور بینوں کا مفہوم یہ ہے کہ جس حقیقت کو اب تک چھپا رہے تھے اور اب تک چھپانے کے مرتکب ہوئے، آپ کھلم کھلا اس کو بیان کریں۔ اگر آپ بیان نہ کریں، اصلاح نہ کریں اور اللہ یہاں توبہ معاف کرنا، تو یہ ہے کہ یہ معاف نہیں۔ توبہ کے یہ بنیادی شرائط، ہر توبہ کے شرائط میں سے ہے۔ آپ اگر توبہ کریں لیکن اپنی غلطی کی اصلاح نہ کریں تو وہ توبہ کچھ نہیں ہوگی۔ کسی حقیقت کو، کسی گواہی کو، کسی شہادت کو آپ نے چھپایا ہے اور اس کو ظاہر نہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ، کسی عدالت میں آپ نے جھوٹی شہادت دی ہے تو آج اگرچہ برسوں گزر چکے ہیں، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ میں نے فلاں موقع پر افسوس ہے اور شرم ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے کہ میں نے یہ جھوٹی گواہی دی، یہ ضروری ہے، تب جا کر کے توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ ویسے نہیں قبول ہوتی۔ ہم لوگوں کے عام طریقے پر غلط فہمی ہے کہ توبہ کر کے کچھ دعا کر لی، کچھ مغفرت کر لی اور سمجھ لیا کہ توبہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ضروری ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو یہود میں سے جو علماء ہوئے نا، انہوں نے اس کے بعد اپنے تمام باتوں کو کھلم کھلا بیان کیا، اس کو واضح کیا، سمجھ گیا کہ اصل حقیقت یہ ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے یہود نے یہ چھپایا ہے حدود میں، قصاص میں، عقائد میں، بیت اللہ کی نشانیوں میں سے حضرت اسماعیل سے متعلق، حضرت ابراہیم سے متعلق سب بیان کیا۔ تورات میں تو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیت اللہ سے، کوئی تعلق نہیں۔ بیر شبا کو بھی انہوں نے والے کہاں دکھا دیا ہے؟ اول تو بیر شبا کو بیر شبا کیا، خیر وہ ایک لفظی تغیر سا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی یہاں سے اٹھا کر کے لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کی جگہ پر صاف صاف حضرت اسحاق کا نام رکھ دیا گیا۔ ہمارے علماء کی صلاحیتوں کا حال یہ ہے کہ ابن جریر سب سے بڑے مورخ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس سے کیا فرق ہوتا ہے کہ اسماعیل نبی ہو، اسحاق نبی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم تو ایک روادار قوم ہیں، ہم دونوں ہی کو میں سے جس کو بھی مان لیجیے مان لیجیے،
اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے متعلق تو جو علامات یہ ہے کہ وہ ذبیحین کا وہ فرزند ہوگا، سمجھا؟ تو یہ شہادت کہاں ملے گی؟ اگر حضرت اسحاق ہے تو پھر تو حضرت کے متعلق یہ شہادت کہ وہ ایک ذبیح کا فرزند ہوگا تو یہ اسماعیلی ان کا ہونا تو ہوگا، یہ جگہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر مکہ وادی بقا ہے تب تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دعوت کا مرکزی اور ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اور مروا اگر مرغیا ہے تب تو قربان گاہ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہاں سے، پھر تو وہی کوئی قربان گاہ تلاش کرنی پڑے گی۔ تو یہ پوری تاریخ بدل دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے مورخین جو تحقیقات کرتے ہوئے یہ کہ بابر تھا کہ بابر تھا، ان شامل زدوں سے کوئی پوچھے کہ اگر بابری ثابت ہو گیا تو آپ کیا تیر مار لو گے؟ اس سے کیا حقیقت ثابت ہوگی؟ اصل حقیقت پر کسی کی نظر نہیں، وہ اوراق الٹتے نہیں۔ جو اوراق حقیقت کے ہیں یہ واقعہ ہے کہ میں اپنے جد امجد مانوی کے لفظ کو یاد رکھیے گا، مولانا شبلی بے شک وہ زبردست صاحب قلم ہیں، بے شک اپنے زمانے کے وہ بڑے مورخ ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں قرآن کی روشنی میں ان کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مولوی شبلی صاحب زندگی بھر صرف شعر خوانی کرتے رہے، تاریخ کے اصل اور آپ کو انہوں نے کہیں پڑھے نہیں، بالکل نہیں پڑھے، بالکل الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ بالخصوص ہمارے ہاں جو اس دور کی تاریخ ہے جو سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی ہے، وہ تو اس طریقے سے چھپا کر کے ڈھانک کر کے رکھی گئی ہے کہ اب اللہ ہی کو خبر ہے، یا اللہ تعالیٰ جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے محمود احمد عباسی کو کہ اس کو خبر ہے، اس نے کچھ اور آنکھ الٹے جو رکھا۔ اور مولانا الدین کا بھلا کرے کہ انہوں نے یہود کی کے چہرے سے نقاب اٹھائی اور بڑا محنت کا کام تھا، بڑی مشقت کا کام تھا، لیکن علم کی ناقدردانی کا یہ عالم ہے کہ واقعہ ہے کہ ان چیزوں کو جو لوگ بھی اٹھاتے ان کو نیند آنے لگتی ہے، فوراً افیون کی گولیاں ہیں، یہ علم جو ہے افیون کی گولی ہے۔ کوئی بات آپ مشکل کہیے جو سمجھنے کی ہے سب پر بیت طاری ہو جائے گی، اور کوئی اس طریقے کی بات کیجیے جیسے فقیر سپاہی کہتا تھا تو سب اپنی اپنی شیشیاں کھول کر کے انتظار کریں گے کہ وہ پھونک مارے اور اس میں شفا بچے، یہ عالم ہوتا ہے۔ یہ علم کی ناقدردانی کا زمانہ ہے، لیکن بہرحال اہل علم پیدا ہوتے رہنے چاہیے۔ اس ناقدری کی وجہ سے اگر اہل علم نے ہمت ہار دی تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہی بن کے رہ جائے گی، قوم کسی مصرف کی نہیں رہے گی، یہ پھر فقیر سپاہی کی پیروی کرے گی، باقی رہے گا کہ کوئی معقول کام اس سے توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا تھا، کتاب کا لفظ اگر عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ ہمارا تورات ہے، اگر اس سے کوئی قرآن مراد لے تو لال مذکر آدمی ہے۔ تورات میں ہم نے بیان کر دیا تھا، تورات میں بیان کر دیا تھا، جب یہ کہہ دیا قرآن نے تو آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ تورات کو لٹتے پلٹتے کھولتے، لیکن کسی کو چیزوں کی خبر نہیں۔ ہمارے یہاں تورات کا علم کسی کو نہیں ہے، ابن تیمیہ کے سوا، ابن تیمیہ کو ہے، اور ابن تیمیہ کو شیعوں کا بھی ہے، جلیل القدر آدمی ہے اس اعتبار سے، اور متکلمین کی بھی خبر ہے، یہ ان کو یہ ہے ان کا اصل علم، ان چیزوں سے اچھی طریقے سے واقف۔ باقی رہ گیا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے سوا جتنے لوگ بھی ہیں ان کی واقفیت سنی سنائی بات ہوگا، ابن تیمیہ نے کچھ گرفت کی ہے، اور پھر اس کے نقاد جو ہیں مولانا حمید الدین فرائی وہ
وہ بہت بڑے نقاد ہیں، ان کا علم بہت محکم ہے تورات میں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لب و لہجہ یعنی الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ آیت مقابل میں ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا کے، بتا رہے ہیں نا کہ جو لوگ کی توبہ کر لیں گے، اصلاح کر دیں گے اور حقائق کو کھول دیں گے تو ان کے اوپر تو خدا رحمت کی توجہ کرے، اور رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، پہلی لفظ کفر کہہ دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ کافر، اس میں انتظار نہیں کیا، کافر ہی کے لفظ ان کا ذکر کیا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ توبہ کے مقابل میں، یعنی جنہوں نے توبہ نہیں کیا بلکہ اپنی ضد پڑے رہے، تو اس کے معنی ہے کہ وہ کفر میں مبتلا اور مر گئے اسی حالت پر، وہم کفار، اسی کفر کی حالت میں، یعنی توبہ نہیں کیا، تبیین نہیں کی، اصلاح نہیں کی، تو وہ اگر اسی حالت میں مرے تو وہ کفر کی حالت میں ہے۔ یہ آپ صاف نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو فرمایا کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ساری خلق کی بھی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت تو بہرحال وہ تو اللہ میاں جو کچھ کرتے ہیں تو فرشتے سب اس کی تائید کرتے ہیں، اور والناس اجمعین سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس گمراہی کے نتیجے سے دو چار ہوں گے ان سب کی لعنت بھی ہوگی کہ ان شامت زدوں کی بدولت ہمیں یہ استاد پیش آئی، وہ لعنت کریں گے۔ والناس اجمعین خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ میاں کے عذاب کا سب سے زیادہ خطرناک خوف کا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ خوف کا جو پہلو ہے وہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ڈراؤنی چیز تو ہے نہیں، کوئی ہوا تو نہیں ہے، اور مشرکین کے طریقہ سے کوئی اللہ تعالیٰ تو تمام جمیل صفات کا مظہر ہے، لیکن اس کے قوانین و نوامیس جو ہے وہ بڑے سخت اٹل ہے، سمجھ گیا؟ جو ہے غیر متبدل ہے، اس کو کوئی صحیح سفارش، کوئی دھوس، کوئی دھمکی، اب اس پر کس کا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ اٹل کام کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ دنیا میں بڑا سے بڑا بھی کوئی سزا دے، بڑی سے بڑی سزا دے گا تو بس وہ سزا اس کی زندگی بھر تو رہے گی۔ اس زمانے میں تو بھاگ نکلنے کے بڑے موقع ہیں، سمجھ گیا؟ وہ یہودی پروفیسر کابل چلا گیا، سمجھ گیا، جس کی کسی نے نشاندہی کی تھی۔ اس زمانے میں تو کابل وغیرہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ اس سے بچ جائے تو بہرحال جو کچھ بھی کرے گا کوئی اسی زندگی میں تو کرے گا، بہت فائدے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب وہ سزا پہ نہیں راستے، یموت لا یموت لا یحییٰ کی حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا یہ پہلو جو ہے یہ بڑا ہی سخت ہے، ورنہ وہ سراپا رحمت، سراپا عنایت، سراپا مغفرت، سراپا شفقت سبھی کچھ ہے، اور کوئی بھی اتنا مہربان نہیں ہے، لیکن نوامیس اور قوانین جو ہیں وہ بہرحال اس کے اٹل ہیں، سمجھ گیا؟ اس کے لیے یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ مومن اور کافر کو یکساں کر دے؟ کس طریقے سے ممکن ہے کہ نیک و بد کو یکساں کر دے؟ اگر وہ ایسا کر دے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی دنیا کھلندے کا کھیل اور بازی کے اطفال بن جاتی ہے، تو اپنی اتنی بڑی دنیا کو کھلندے کا کھیل تو بنانے سے رہا، تو بہرحال اس کے قوانین اٹل ہیں۔